ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے پیش خدمت ہے خصوصی اپڈیٹ۔ جب سے برصغیر پاک و ہند کی تقسیم ہوئی ہے تب سے ہی بھارت کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ اس خطے کا چودھری بن جائے اور اس کی مرضی کے بغیر اس کا کوئی پڑوسی کچھ نہ کرے۔ اسی استعماری سوچ کی وجہ سے آج تک بھارت کے تعلقات اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھے نہیں رہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال اور چین کے ساتھ تو بھارت کی مخاصمت وقتاً فوقتاً میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہے۔ چین اور پاکستان کے ساتھ تو بھارت کئی جنگیں کر چکا ہے۔ نیپال جو کہ ایک ہندو ملک ہے، اس کے ساتھ بھی بھارت کی چپکلش مسلسل جاری ہے۔ لینڈ لاکڈ نیپال کو بھارت کی انتہا پسند حکومت اپنا تابع فرمان بنانا چاہتی ہے، اسی لیے نیپال کے اندرونی معاملات میں مداخلت بھارت اپنا حق سمجھتا ہے۔ نیپال کے علاقوں پر زبردستی قبضہ کرنا چاہتا ہے اور اس کے آئین میں اپنی پسند کی قانون سازی چاہتا ہے، لیکن نیپالی قیادت نے بھارت کے اس غاصبانہ اور توسیع پسندانہ طرز عمل کو نہ صرف مسترد کر دیا ہے بلکہ اس کے خلاف اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اپنا سیاسی نقشہ جاری کیا، جس میں کالا پانی، لپو لیک اور لمپی یادورا کے علاقے شامل ہیں۔ یہ وہ علاقے ہیں جن پر بھارت اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ لپو لیک میں تو بھارت نے اسٹریٹجک نوعیت کی 22 کلومیٹر طویل ایک سڑک بھی بنائی ہے۔ بھارت میں برسر اقتدار ہندو انتہا پسند بی جے پی کی حکومت ملک میں ہندوتوا نظریات نافذ کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے ملکی قانون میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کو بھی ختم کیا گیا اور اب اس کی مسلم شناخت بھی چھینی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھارت میں بسنے والی اقلیتوں کے حقوق سلب کر کے انہیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اسی طرح بھارتی حکومت اپنے پڑوسیوں کو بھی اپنے تابع بنانے کے لیے ایسے اقدامات میں مصروف ہے کہ ان کی خود مختاری کا نام و نشان نہ رہے اور وہ بھارت جیسے فسطائے ملک کے مرہون منت بن کے رہ جائیں۔ بھارت کے حکمرانوں کو انسانی تاریخ کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، جس میں واضح ہے کہ زور زبردستی کر کے کسی ملک و قوم کو محکوم اور مجبور نہیں بنایا جا سکتا۔ عالمی برادری اور بین الاقوامی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کے امن اور سلامتی کو محفوظ بنانے کے لیے بھارت جیسے توسیع پسندانہ سوچ رکھنے والے ملک کے آگے بند باندھیں اور اسے مجبور کریں کہ وہ ایسے اقدامات سے باز رہے جس سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ جس جگہ بدامنی اور جنگ کا ماحول ہو وہاں کسی قسم کی ترقی اور خوشحالی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔